بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک شاعر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے میں صرف ایک میم کا پردہ ہے، ایک ہی میم کا، یعنی جسم کا پردہ ہے، اور اسی میم میں دونوں جہاں غرق ہے، جس میں کشیف بھی ہے، جس میں لطیف بھی ہے. تو اب یہاں پر ہم میم کے اعداد اگر نکال کے دیکھیں تو میم کے اعداد بھی آتے ہیں 40. تو 40 چیزوں سے جسم بنا. اب یہاں پہ غور کریں، جیسے کہ 5 عناصر، 5 روح، 5 حواس خمسہ ظاہری، تو باطنی، یہ قسم کے سب چیزیں ہیں جس سے 40 چیزوں سے جسم تیار ہوتا ہے. اور میم کا پردہ ہٹا کر دیکھو تو پھر اللہ ہی اللہ کا جلوہ ہے. تو اب یہاں پر کچھ اشارہ تندے، تو کائنات کی ہر چیز ایک خلا ہے، یعنی تیرتی ہوئی چیز، اور دوسری ہوا ہے. ہوا کے ٹکرانے سے، جو ہوا کے ٹکرانے سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اصل کی طرف لوٹتی ہے. یعنی جیسے کہ دو ٹکرانے سے کچھ چیزیں پیدا ہونی ہیں، تو آدم و حوا کی طرف آ جائیں. آدم کی حقیقت کو سمجھے اور حوا کی حقیقت کو سمجھے. ان دونوں کے میل ملاپ سے تمام مخلوق پیدا ہوئی، اسی لیے حی القیوم. اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے. یہ اسم اعظم اتنا بلند ہے کہ حی القیوم کا جو شارٹ فارم جو بنایا گیا ہے وہ بہت بہترین بنایا گیا ہے. 2 ہی حروف کا بنایا گیا ہے، اور زیر زبر پیش نون غنہ ہا، یہ سب اسی میں آتے ہیں. یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ زیر کون ہے، زبر کون ہے، پیش کون ہے، اور نون غنہ جو دائرہ ہے وہ کیا ہے، اس کی اصلیت تک پہنچے. اور جو ہا کا نقطہ، اس میں غور و فکر کریں. اور جزم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں. یہ جو جزم ہے، حروف کے اوپر جو جزم آتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جزم کا مقام کہاں تک ہے. اسی کو کن فیکن کہتے ہیں، اسی کو حقیقت میں. لیکن راز کی باتیں ہیں، بتانی نہیں ہیں. کچھ چیزیں، کچھ اگر کوئی پوچھ بھی لیں تو بتانی نہیں ہے. کہنا ہے کہ بس نہیں معلوم. کہ ایک اشعار بھی ہے کہ آپ جو بھی پوچھ لو ہمیں صرف معلوم یہ نہیں ہے، کہ ہمیں صرف آتا یہ ہے کہ معلوم کچھ نہیں ہے. تو اسی میں ہم نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص علم ہوتا ہے جو خاص لوگوں میں بڑھتا ہے. تو اقوال علی علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ راز صرف انہی کو دیں جس کے اندر تڑپ موجود ہو. یہ من، یعنی کہ دیکھیے، اب ایک چھوٹی سی ایک سامنے لاؤں تو منی، یہ 2 میں موجود کچھ گہرے چیزیں ہیں. من میں آتا ہے کہ میں، اور منی میں ہوں. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے. تو دیدار الہی وصل حق کو کہتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مائنڈ اسٹاپ از گاڈ. اب مائنڈ اسٹاپ از گاڈ کہا گیا. اب یہاں پہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کہا ہے، کچھ نہ سوچنا ہی کچھ چاہنا، خدا کو پا لینا ہے، یا جمیوں، یہ ایسے بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں کہ حقیقت کی طرف لوٹنا ہے. میں یہ اہل ظرف ہوگا وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. میں نے کہا کہ 40 چیزوں سے میم یعنی جسم سوار آیا ہے. صرف ایک میم کا پردہ ہے، ایک ہی میم کا. اگر ہٹ جائے تو خدا ہے، نہ ہٹے تو محمد ہے. تو یہاں پر سوچنا ہے. میں کھل کر
تو نہیں کہہ رہا، مگر اہل تصوف حضرات جو اہل علم رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کھل کر لگ رہا ہوگا، مگر یہ عام انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بہت گہری چیز ہے۔ اب میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون سا جز ہے جو کل سے بڑا، یعنی اس دنیا سے بڑا کیا چیز ہے، تو اس کا جواب بھی انسان ہی ہے، جو اس ساری کائنات سے بڑا انسان، کائنات سے بڑا انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہے کائنات کو 2 یا 6 دن میں بنایا ہے، لیکن آدم کو 40 سال میں بنایا، 40 سال میں۔ تو اب بتاؤ عالم بڑا ہو یا آدم بڑا ہو؟ آدم بڑا ہو۔ تو عالم چھوٹا ہے، آدم بڑا ہے، یہی ہے حقیقت۔ غور و فکر کرنا، جس کے اندر وہ شعور نہیں ہے وہ پھر مردہ ہے، بس کچھ نہیں ہے۔